الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم قضیہ شرطیہ کی بحث پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ منفصلہ۔ اس میں سے متصلہ کی تعریف مع تقسیمات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے منفصلہ کی تقسیم۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دو اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، مقدم اور تالی کی ذات کے اعتبار سے۔ نمبر دو، صدق و کذب کے اعتبار سے۔ مقدم اور تالی کی ذات کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک انادیہ، نمبر دو اتفاقیہ۔ مقدم اور تالی کی ذات کے اعتبار سے دو قسم ہوں گی، ایک انادیہ اور دوسری اتفاقیہ۔ انادیہ کسے کہتے ہیں؟ انادیہ اس قضیہ شرطیہ منفصلہ کو کہتے ہیں۔ انادیہ اس قضیہ شرطیہ منفصلہ کو کہتے ہیں جس میں مقدم اور تالی کی ذات ہی دونوں کے درمیان جدائی چاہتی ہو۔ دونوں کی ذات ہی یہ چاہتی ہو کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو، اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ انادیہ۔ اتفاقیہ کسے کہتے ہیں؟ اتفاقیہ جس قضیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کی ذات دونوں کے درمیان منافات یعنی جدائی نہ چاہتی ہو، بلکہ اتفاقی طور پر دونوں کے درمیان جدائی ہو، اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ انادیہ۔ اتفاقیہ انادیہ کی تو تعریف یہ ہے کہ جس میں ذات مقدم اور تالی کی ذات ہی جدائی چاہتی ہو، اور اتفاقیہ وہ ہے جس میں ذات جدائی نہ چاہتی ہو بلکہ اتفاقی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہوں۔ اور صدق و کذب کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حقیقیہ، نمبر دو مانعۃ الجمع، نمبر تین مانعۃ الخلو۔ حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات کا حکم صدقاً اور کذباً دونوں طرح ہو۔ جس قضیے میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یعنی جدائی یا عدم منافات کا حکم صدقاً اور کذباً دونوں طرح ہوں۔ صدقاً کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں، اور کذباً کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ جدا نہ ہو سکیں، ایک ہی وقت میں دونوں جدا نہ ہو سکیں۔ تو جس قضیے میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات کا حکم صدقاً اور کذباً دونوں طرح ہوگا، اسے کہیں گے حقیقیہ، یعنی دونوں نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہوں نہ دونوں ایک ساتھ جدا ہو سکتے ہوں، اسے کہیں گے حقیقیہ۔ اور مانعۃ الجمع کسے کہتے ہیں؟ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات کا حکم صرف صدقاً ہو۔ جس قضیے میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات یعنی جدائی ہونے کا یا نہ ہونے کا حکم صرف اور صرف صدقاً ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکتے ہوں، اسے کہیں گے مانعۃ الجمع۔ اور مانعۃ الخلو کسے کہیں گے؟ جس قضیے میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات کا حکم صرف کذباً ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ جدا نہ ہو سکتے ہوں۔ دونوں ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پائے جائیں لیکن ایک ساتھ جدا نہ ہو سکتے ہوں، اسے کہیں گے مانعۃ الخلو۔ تو آئیے ہم اب کتاب سے پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 37، قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیمات۔ اس کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک مقدم اور تالی کی ذات کے اعتبار سے، نمبر دو صدق و کذب کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم بیان کر رہے ہیں
ذات کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیم۔ ذات کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک منفصلہ عنادیہ، نمبر دو منفصلہ اتفاقیہ۔ منفصلہ عنادیہ کسے کہتے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، وہ قضیہ منفصلہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی چاہتی ہو، یعنی جس قضیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی چاہتی ہو، اسے کہیں گے عنادیہ۔ جیسے مثال دیکھیں، ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد جفت ہے یا طاق، یہ عدد جفت ہے یا طاق۔ کوئی ایک عدد ایک ہی وقت میں یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، یعنی جفت یعنی جوڑ، طاق یعنی بے جوڑ۔ کوئی عدد کی کوئی بھی عدد لے لو، یا تو وہ جفت ہوگا یا طاق ہوگا، یعنی جفت ہونا اور طاق ہونا یہ ان دونوں کی جو ذات ہے، یہ دونوں کے درمیان جدائی چاہتی ہے۔ جفت جہاں ہوگا وہاں طاق نہیں ہوگا، اور جہاں طاق ہوگا وہاں جفت نہیں ہوگا۔ وضاحت دیکھیں، اس قضیے میں طاق اور جفت ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ ان کی ذات ہی جدائی چاہتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عدد دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ طاق ہوتا ہے یا جفت، اور ایک ہی وقت میں دونوں کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں کوئی عدد جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ ان دونوں کی جو ذات ہے وہی ان دونوں کے درمیان جدائی چاہتی ہے، تو یہ ہوا منفصلہ عنادیہ، جس میں مقدم اور تالی کی ذات ہی دونوں کے درمیان جدائی چاہتی ہو۔ منفصلہ اتفاقیہ کسے کہتے ہیں، وہ قضیہ جس کے مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو۔ دونوں کے درمیان، مقدم اور تالی کے درمیان جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، اتفاقی طور پر دونوں کے درمیان جدائی ہو۔ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے ھذا الرجل اما اسود او کاتب، یہ شخص یا تو کالا ہے یا کاتب ہے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا یہ شخص یا تو کالا ہے یا کاتب ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کالا بھی ہو کاتب بھی ہو، لیکن یہاں پہ جو جدائی بتائی گئی ہے اتفاقی طور پر بتائی گئی ہے۔ کالا اور کاتب ان دونوں کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان دونوں میں جمع ہونے سے معنی ہو، ان دونوں کی جدائی کو چاہتی ہو۔ کالا اور کاتب ہونا، ان دونوں کی ذات ایک دوسرے سے جدائی کو نہیں چاہتی، بلکہ اتفاقی طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شخص یا تو کالا ہوگا یا پھر کاتب۔ وضاحت، اس قضیے میں اسود اور کاتب ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ ان میں ذاتی لحاظ سے کوئی جدائی نہیں، لیکن یہاں انفصال یعنی جدائی اتفاقی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کاتب بھی ہو اور کالا بھی ہو، لہٰذا یہ جدائی ذاتی نہ ہوئی بلکہ اتفاقی ہے۔ اب یہاں سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ وہ تقسیم کیا ہے؟ صدق و کذب کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیم یہاں بیان کریں گے کہ صدق و کذب کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا۔ صدق و کذب کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک حقیقیہ، نمبر دو مانعۃ الجمع، نمبر تین مانعۃ الخلو۔ ہر ایک کی تعریف مع مثال بیان کریں گے۔ دیکھیں، قضیہ منفصلہ حقیقیہ، وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یعنی جدائی یا عدم منافات صدقاً و کذباً دونوں اعتبار سے ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق۔ یہاں پہ دیکھیں منافات اور عدم منافات یہ صدقاً یا کذباً دونوں طرح ہیں۔ وضاحت دیکھیں، صدقاً کا معنی یہ ہے کہ مقدم اور تالی ایک شے میں بإک وقت جمع نہ ہو سکیں، اور کذباً کا معنی یہ ہے کہ مقدم اور تالی ایک شے میں بإک وقت ایک شے سے بإک وقت جدا نہ ہو سکیں۔ صدقاً کا مطلب یہ ہے کہ مقدم اور تالی بإک وقت
ایک شے میں جمع نہ ہو سکیں، اور قسمت کا مطلب کیا ہے کہ مقدم اور تالی ایک وقت ایک شے سے جدا نہ ہو سکیں۔ جیسے مذکورہ مثال میں طاق و جفت ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ کسی عدد میں نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد نہ تو جفت ہو اور نہ ہی طاق، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کوئی عدد جفت بھی نہ ہو، کوئی عدد جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک عدد جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو۔ جس طرح ایک عدد کا جفت اور طاق ہونا ناممکن ہے، اسی طرح کسی عدد کا جفت اور طاق نہ ہونا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو یہاں پہ جو منافات ہے صدقاً اور کذباً دونوں اعتبار سے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہے قضیہ شرطیہ حقیقیہ۔ حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات کا حکم صدقاً یا کذباً، صدقاً اور کذباً، صدقاً اور کذباً دونوں طرح سے ہو۔ دیکھیں مانعۃ الجماعہ کسے کہتے ہیں؟ طالب بیان کر رہے ہیں وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یعنی جدائی یا عدم منافات صرف صدقاً ہو، یعنی مقدم اور تالی کسی ایک شے میں جمع نہ ہو سکتے ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے، یعنی دونوں کا نہ پایا جانا ممکن ہو لیکن دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے ذالک الحیوان اما شاۃ او ذبیح، یہ جانور یا بکری ہے یا ہرن، یہ جانور یا بکری ہے یا ہرن۔ دیکھیں ایک جانور ایک وقت میں بکری بھی ہو ہرن بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بکری ہو نہ ہرن ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ وضاحت دیکھیں اس مثال میں شاۃ یعنی بکری اور ذب یعنی ہرن ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ یہ دونوں ایک شے میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جانور بکری بھی ہو اور ہرن بھی ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ جانور نہ بکری ہو اور نہ ہرن بلکہ کوئی اور جانور ہو جیسے شیر وغیرہ۔ نمبر 3، صدق و قسم کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی جو تقسیم کی جاتی ہے اس کی آخر قسم کیا ہے؟ مانعۃ الخلو، وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان جدائی یا عدم جدائی صرف قسباً ہو، یعنی یہ دونوں کسی شے سے ایک ساتھ جدا نہ ہو سکتے ہوں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یعنی دونوں کا جمع ہونا تو ممکن ہو لیکن ایک وقت میں دونوں کا جدا ہونا ممکن نہ ہو۔ جیسے زید اما فی الماء او لا یغرق، زید یا تو پانی میں ہوگا یا ڈوب نہیں رہا ہوگا، زید یا تو پانی میں ہوگا یا ڈوب نہیں رہا ہوگا۔ دیکھیں وضاحت دیکھیں، اس مثال میں پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا ایسے مقدم و تالی ہیں کہ یہ دونوں ایک وقت زید سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس مثال میں پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا ایسے مقدم و تالی ہیں کہ یہ دونوں ایک وقت زید سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید پانی میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو۔ ایسا ممکن ہے کیا کہ پانی میں کوئی شخص نہ رہے اور ڈوب رہا ہو؟ ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے، ڈوبنے کے لیے پانی میں ہونا ضروری ہے۔ ہاں ان دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے کہ زید پانی میں بھی ہو اور ڈوب نہ رہا ہو، زید پانی میں بھی ہو اور ڈوب نہ رہا ہو، دونوں کا جمع ہونا تو ممکن ہے لیکن جدا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیر رہا ہو، زید پانی میں ہو اور ڈوب نہ رہا ہو یعنی تیر رہا ہو۔ اس طرح ان دونوں کا جمع ہونا تو ممکن ہے لیکن جدا ہونا ممکن نہیں، یعنی زید کا پانی میں ہونا، زید اما فی الماء او لا یغرق، زید یا تو پانی میں ہوگا یا ڈوب نہیں رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا یہ دونوں ایک ساتھ کیا جدا نہیں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں جمع ہو جائیں
پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا ایک ساتھ جدا نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ پانی میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ خشک میں ہوگا، اور نہ ڈوب رہا ہو یعنی ڈوب رہا ہوگا، یعنی پانی میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہاں پہ کسبن یعنی دونوں ایک ساتھ نہ پائے جائیں، کسبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا ایک ساتھ نہ پائے جانا۔ تو پانی میں ہونا، زید یا تو پانی میں ہوگا یا نہیں ڈوب رہا ہوگا۔ تو پانی میں ہونا اگر نہ پایا جائے تو کیا ہوگا؟ پانی میں ہونا اگر نہ پایا جائے، پانی میں ہونا نہیں پایا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ خشک میں ہوگا۔ اور اگر نہ ڈوبنا نہ پایا جائے، نہ ڈوبنا نہ پایا جائے تو کیا ہوگا؟ ڈوبنا پایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پانی میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ایک ساتھ میں ان دونوں کا جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یعنی زید پانی میں بھی ہو اور ڈوب نہ رہا ہو بلکہ تیر رہا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے اچھے مشورے سے ہمیں نوازیں۔